بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کے اندر صاحب ہدایہ نے اس باب کو بیان کیا تھا کہ وہ پانی کے جن سے وضو کرنا جائز ہوتا ہے اور وہ پانی جن سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی کے تحت آگے صاحب ہدایہ دیگر مسائل کو بیان کر رہے ہیں اور ان پانیوں کا ذکر آج کرنے لگے ہیں کہ جن سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر پانی میں کوئی چیز مل گئی ہے یا کسی چیز کو پانی میں ڈال کر پکا دیا گیا ہے تو اس پانی سے وضو کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے کے اندر غالب کو معیار بنایا جائے گا۔ دیکھا جائے گا کہ پکانے اور ملانے کے بعد پانی کی کیا پوزیشن ہے۔ اگر مذکورہ پانی پر دوسری چیز غالب آ جائے اور پانی کو اس کی طبیعت یعنی حالت، اور پانی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ رکت اور سیلان۔ پانی کو اس کی رکت اور سیلان سے جو ہے وہ نکال دیا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس چیز کو پانی پر غالب مانا جائے گا اور غالب مان کر یہ بات بیان کی جائے گی کہ اب اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو ان پانیوں کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جو ان پانیوں کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جس میں غیر چیز ملا دی گئی اور یہ پاک چیز ہے، ٹھیک ہے نا، پاک چیز ملا دی گئی اور پاک چیز ملانے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ پانی اپنی طبیعت پر باقی ہے یا نہیں ہے۔ پانی اپنی اگر طبیعت پر باقی ہے تو ایس صورت میں پانی کا غلبہ مانا جائے گا اور اس سے طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا جائز ہوگا۔ اور اگر کوئی دوسری چیز اس میں پانی میں ملی ہے اور اس نے پانی کی طبیعت کو خارج کر دیا یعنی رکت اور سیلان کو ختم کر دیا ہے تو ایسی صورت کے اندر اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں سمجھا جائے گا اور وہ غیر کو پانی پر غالب مانا جائے گا۔ اسی چیز کو جو ہے وہ صاحب ہدایہ نے بیان کیا، فرماتے ولا یجوز بماء غلب علیہ غیرہ، اور وضو کرنا جائز نہیں ہے ایسے پانی کے ساتھ غلب علیہ کہ اس پانی پر غلبہ پا لیا ہو غیرہ پانی کے غیر نے۔ غیرہ کی ضمیر پانی کی طرف راجع ہے، غیر کوئی بھی پاک چیز، اور پاک چیز نے اس پانی پر غلبہ پا لیا ہے۔ اور غلبہ پانے کی صورت کیا ہوگی وہ بیان کر رہے ہیں کہ فَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ، کہ پانی کو اس کی طبیعت سے اس نے نکال دیا ہے، پانی کو اس پانی کی طبیعت سے اس نے نکال دیا۔ پانی کی طبیعت کیا ہے؟ پانی کی طبیعت میں بیان کر چکا کہ رکت اور سیلان ہے۔ تو اگر پانی کی رکت اور سیلان سے اس چیز نے پانی کو خارج کر دیا ہے، اب وہ رکت نہیں رہی، اب وہ سیلان نہیں رہا، تو ایسی صورت میں اس چیز کو پانی پر غالب مانا جائے گا اور اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کل اشرباتی، جیسا کہ مشروبات ہیں۔ اشربہ یہ شراب کی جمع ہے اور شراب جو ہے وہ ہر پینے والی جو چیز ہوتی ہے، مشروب جو ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ والخلی اور سرکہ ہے، وماء الوردی اور گلاب کا پانی ہے، وماء الباقلہ اور لوبیے کا پانی ہے، والمرقی اور شوربہ ہے، وماء الزردجی اور زردج کا پانی ہے۔ یہ باقلہ کے مختلف جو ہے وہ تلفظ بیان کیے جاتے ہیں۔ باقلا لام کو لمبا کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور باقلا کھڑا زبر بھی اس پر پڑھا جا سکتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ جیسے لکھا ہوا ہے یہاں پر باقلا، جی یہ تینوں تلفظ اس کے پڑھے جاتے ہیں۔ مرق کہتے ہیں شوربے کو، اور ماء زردج، زردج ایک بوٹی ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں زردہ جو ہے وہ رنگ وغیرہ ہوتا ہے، اسی بوٹی کا یہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر یہ چیزیں پانی کے اندر مل جاتی ہیں اور ان چیزوں کے ملنے کی وجہ سے پانی کی رقت اور سیلان ختم ہوتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر ان پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ سمجھ آئیے بات؟ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ دلیل کیا ہے؟ تو صاحب ہدایہ اس پر دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا، اس لیے کہ ان کو مائع مطلق نہیں کہا جاتا، انہیں جو ہے وہ مائع مطلق نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی ان پر جو ہے وہ پانی کا اطلاق ہوتا ہے، بلکہ ان کا نام جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے اب کوئی کہتا ہے کہ بندہ کہ یار پانی لے کر آؤ، تو کوئی جناب شوربہ لے آئے تو اس کو کہے گا بھائی میں نے پانی مانگا ہے، شوربہ نہیں مانگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کہتا ہے بھائی پانی لے کر آؤ، تو کوئی گلاب کا پانی لے آتا ہے تو کہے گا بھائی میں نے پانی مانگا تھا، میں نے یہ چیز نہیں تھی مانگی۔ کیونکہ اب دیکھیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے ہمارے عرف میں بھی ان کو پانی نہیں کہا جاتا، تو ان پر پانیوں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں جب یہ مائع مطلق نہیں رہا، پانی نہیں رہا، تو اس سے طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں دلیل دیتے کہ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا، ان کو مائع مطلق کا نام نہیں دیا جاتا۔ پھر آگے اس چیز کو صاحب ہدایہ بیان کر رہے ہیں کہ باقلہ یعنی لوبیے کے پانی سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِمَاءِ الْبَاقِلَّةِ،
لوبیے کے پانی سے مراد وہ پانی ہے ما تغیر بالطبخی، جو متغیر ہو، جو تبدیل ہو جائے بالطبخی پکانے سے، جس کو پکانے سے لوبیا ڈال کر آپ نے پانی کو پکایا اور اس کی طبیعت بدل گئی ہے، اب ظاہر ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں فَإِن تغیر بدون الطبخی، اگر وہ بغیر پکائے اس میں تبدیلی آئی ہے، وہ متغیر ہوا ہے، تو یجوز تودی بھی، تو اس سے وضو کرنا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ تو یہ پکانے کی بات کر رہے تھے، اگر بغیر پکائے جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، کوئی رنگ وغیرہ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہوتا ہے۔ بغیر کا جتنی مرضی تبدیلی آ جائے، نہیں، جتنی مرضی تبدیلی نہیں آتی۔ اصل میں آپ نے نور الازاء کے اندر اس مسئلے کو بھی پڑھا ہوگا کہ جب کوئی لکوڈ چیز بغیر پکانے کی جو بات کر رہے ہیں، لکوڈ چیز پانی کے اندر ملتی ہے تو پھر پانی کے اوصاف کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی گاڑی چیز پانی کے اندر ملتی ہے تو پھر پانی کی طبیعت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب لکوڈ چیز ملتی ہے تو پانی کے اوصاف کا اعتبار کریں گے کہ رنگ، بو اور ذائقہ، یہ پانی کے وصف ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے پڑھا تھا کہ اگر ایک وصف بدلتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہوتا ہے، اور اگر دو وصف تبدیل ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ لکوڈ کی بات تھی۔ جبکہ گاڑی چیز اگر کوئی ملتی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پانی کی رقت اور سیلان کو دیکھا جاتا ہے، پانی کی رقت اور سیلان کو دیکھا جائے۔ اگر وہ گاڑی چیز ملی ہے اور گاڑی چیز کے ملنے سے پانی پتلا نہیں رہا، یا اس کا جس طرح کا بہاؤ ہوتا ہے پانی کا ویسے نہیں رہا، تو ایسی صورت میں اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہاں تک یہ مسئلہ تھا، ان پانیوں کا ذکر کیا کہ جن سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ پانی کے جن سے طہارت حاصل کرنا جائز ہوتا ہے، ان پانیوں کا ذکر کرنے لگے۔ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ كَمَاءِ الْمَدِّ وَمَاءِ الَّذِي اخْتَلَطَ بِهِ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الصَّابُونُ أَوِ الْأُشْنَانُ۔ کہتے ہیں طہارت حاصل کرنا جائز ہوتا ہے بیمائن، ایسے پانی سے، خالطہ شیء طاہر، کہ جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو۔ یہ مائن جو ہے وہ نکرہ ہے، کہ خالطہ شیء طاہر، یہ جملہ فعلیہ بن کر یہ اس کی صفت بنے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جملہ جو ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہ بیمائن، مائن جو ہے وہ نکرہ ہے اور آگے جملہ جو ہے وہ اس کی صفت بن رہا ہے، تو جب نکرہ کی آگے صفت جملہ بن رہا ہو تو وہاں ایسا، ایسے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یجوز طہارت بماء، طہارت حاصل کرنا جائز ہے بماء، ایسے پانی سے، خالطہ شیء طاہر، جس میں پاک چیز مل گئی ہو، اور فغیر احد اوصافی، اور اس نے پانی کے اوصاف میں سے ایک وصف کو، پانی کے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دیا ہو، جیسے کماء المدی، جیسا کہ سیلاب کا پانی ہے۔ اب سیلاب کے پانی کا رنگ جو ہے وہ اور طرح ہو جاتا ہے، مٹیالہ مٹیالہ ہوتا ہے نا، اس میں مٹی وغیرہ ملی ہوتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں والماء الذی اختلط به الزعفران، اور وہ پانی کے جس میں زعفران مل جائے، او الصابون، یا صابن مل جائے، او الاشنان، یا کوئی بوٹی مل جائے، اشنان مل جائے، بوٹی ہوتی ہے یہ بیٹ، اشنان کیا ہے؟ بوٹی ہے، یہ کپڑا یا ہاتھ دھونے کی جو ہے وہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کو، اشنان کو۔ اب یہ اگر چیزیں مل جاتی ہیں اور صرف ایک وصف پانی کا تبدیل ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر اس پانی سے طہارت حاصل کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ یہ پانیوں کا ذکر کیا۔ آگے صاحب ہدایہ فرماتے قال رضی اللہ عنہ اجرا فی المختصر ماء الزردج مجرى المرق، کہ صاحب قدوری نے اپنی مختصر کے اندر مائع زردج کو شوربے کے قائم مقام کیا، مرق کے قائم مقام کیا ہے، اس کے مانند قرار دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا مائع زردج کو شوربے کے مانند قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ صاحب ہدایہ، یہ قال رضی اللہ عنہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ صاحب ہدایہ۔ اب یہ جو رضی اللہ عنہ جو لکھا ہے یہ صاحب ہدایہ کے نا شاگردوں نے آگے لکھ دیا ہے۔ ویسے صاحب ہدایہ نے جو اپنی کتاب تھی اس میں آپ نے جب کہتے تھے نا اپنا ذکر کرتے تھے تو وہ کہتے قال عبد الضعیف، اپنے لیے عبد ضعیف استعمال کرتے تھے، لیکن یہ آپ کے شاگردوں نے رضی اللہ عنہ وغیرہ ساتھ لگا دیا ہے اور عبد ضعیف کو حذف کر دیا بیچ میں سے۔ فرماتے قال رضی اللہ عنہ، یعنی صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ اجرا فی المختصر ماء الزردج، اس کو معروف ہی پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ معروف پڑھیں گے۔ اجرا
یعنی صاحب قدوری نے فی المختصر مختصر میں یعنی قدوری میں ماء الزردجی مائے زردج کو مجر المراقی یہ شوربے کے مانند قرار دیا ہے، شوربے کے قائم مقام قرار دیا ہے، لیکن درست کیا ہے کہتے ہیں والمروی ان ابی یوسف رحمہ اللہ، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ بات روایت کی گئی ہے کہ انہو بمنزلت ماء الزعفرانی هو الصحیح، کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے انہو بمنزلت ماء الزعفران کہ اس کو یعنی مائع زردج کو مائع زعفران کے قائم مقام بنایا ہے، اس کی مانند قرار دیا ہے، اور صاحب ہدایہ کہتے ہیں وہ صحیح، یہی صحیح ہے کہ دیکھیں نا پیچھے ہم نے پڑھا مائع زردج کو انہوں نے مائع مرق کے ساتھ یعنی شوربے کے قائم مقام بنایا، اس کے مانند قرار دیا، لیکن صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف سے اس حوالے سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے مائع زردج کو مائع زعفران کی مانند قرار دیا ہے، اور یہی بات درست ہے۔ کہتے ہیں قضا اختارہ الناطفی، جیسا کہ امام ناطفی نے اسی کو اختیار کیا ہے، والامام السرخسی، اور امام سرخسی رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ یہ امام ناطفی فقہائے احناف میں سے بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے کیا ہیں یہ؟ فقیہ ہیں، بہت بڑے یہ فقیہ ہیں، اور اسی طرح امام سرخسی رحمہ اللہ یہ بھی فقہائے احناف میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے المبسوط السرخسی، المبسوط سرخسی، مبسوط سرخسی ایک ان کی کتاب ہے کہ جو انہوں نے جیل میں رہ کر اپنے طلباء کو املا کروا کے لکھوائی تھی۔ 15 سال تک یہ جیل میں رہے تھے، اور انہوں نے اس وقت کے کسی حاکم کے خلاف جو ہے فتویٰ دے دیا تھا، تو اس حاکم وقت نے آپ کو جیل میں ڈال دیا تھا، اور جیل بھی ایسی تھی کنویں کی جیل، یعنی کنویں کے اندر آپ کو بند کر دیا تھا۔ تو وہاں پر بھی جو دین سیکھنے والے شوق رکھنے والے تھے وہ آ جاتے تھے، کنویں کی منڈیر پر بیٹھتے تھے، اور آپ ان کو یہ کتاب پڑھایا کرتے تھے، لکھوایا کرتے تھے، اور جی 15 سال تک آپ اس جیل میں رہے ہیں، اور آپ نے یہ مبسوط سرخسی جو ہے وہ اس وقت ان کو املا کروائی ہے، تحریر کروائی ہے۔ بہت بڑے امام گزرے ہیں امام سرخسی رحمہ اللہ، بڑا ایک ان کا نام ہے، اور ان کا لقب جو ہے وہ شمس الائمہ ہے۔ ان کا لقب کیا ہے؟ شمس الائمہ۔ ان کے جو استاد سے نا امام حلوانی علیہ رحمہ، ان کا لقب بھی شمس الائمہ تھا، اور یہ ان کے شاگرد ہیں، اور ان کا لقب بھی شمس الائمہ ہے، اور ان کو شمس الائمہ امام سرخسی کہا جاتا ہے۔ باقی ان کے جو ہے وہ کافی سارے فضائل، اور پورا ان کا نام جو ہے اسی مقام میں بنایا کے اندر ذکر کیا گیا، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے اس بات کو بیان کیا، انہوں نے مائع زردج کو مرق کے مانند قرار دیا ہے، اور اسی کو صحیح بھی کہا گیا۔ امام ناطفی نے اس کو اختیار کیا، امام سرخسی نے اس کو اختیار کیا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ آگے ایک اختلاف کو بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، اور وہ فرماتے ہیں، پہلے عبارت سماعت کریں، وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يجوز تودی بماء الزعفران واشباهه مما ليس من جنس الارض لانه ماء مقید، الا ترى انه يقال ماء الزعفران بخلاف اجزاء الارض لان الماء لا يخلو عنها عادة۔ یہاں سے یہ بات بیان کرنے لگے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو زمین کی جنس سے نہیں ہیں، اگر وہ پانی کے اندر مل جاتی ہیں، پانی کے اندر کیا کرتی ہیں؟ مل جاتی ہیں، چاہے تھوڑی سی ملیں یا زیادہ ملیں، تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو زمین کی جنس سے نہیں ہیں، اگر وہ پانی میں مل جاتی ہیں تو ایسی صورت کے اندر اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، جیسے کہ زعفران وغیرہ ہے، اگر یہ تھوڑا سا بھی پانی کے اندر مل جائے گا، امام شافعی کہتے ہیں اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے، اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ پانی اب مائع مطلق نہیں رہا بلکہ مائع مقید ہو گیا ہے، مائع مقید ہو گیا۔ کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں آپ لوگ کہ جب زعفران پانی میں مل جاتا ہے نا، زعفران پانی میں ملتا ہے تو اب ہم اس کو مائع مطلق نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں زعفران کا پانی، مائع زعفران کہتے ہیں۔ کیا اسے کہتے ہیں؟ زعفران، مائع زعفران کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب یہ مائع مطلق نہیں رہا تو مائع مطلق نہیں رہا تو اب اس سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مائع مطلق سے وضو کرنا جائز ہوتا ہے، مائع مقید سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں جو چیزیں زمین کی جنس سے ہوتی ہیں جیسے ریت ہے، مٹی ہے، اس طرح کی چیزیں اگر پانی میں ملتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔
کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ پانی ان چیزوں سے جو ہے وہ خالی نہیں ہوتا، کیونکہ عموماً پہلے کیا ہوتے تھے، پانی کے کنویں ہوتے تھے یا نہر وغیرہ سے پانی بھرا جاتا تھا، تو ہوائیں چلتی تھی، آندھیاں چلتی تھی، تو وہ مٹی وغیرہ کہاں جاتی تھی؟ نہر میں جاتی تھی یا وہ کنویں میں جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو ظاہر وہ پانی میں مل جاتے تھے۔ تو کہتی اس طرح مٹی وغیرہ سے جو ہے وہ پانی کا بچاؤ کرنا، پانی کو بچانا، یہ تو ایک مشکل ترین صورت ہے، پانی سے خالی نہیں ہو سکتا، مٹی وغیرہ مل ہی جاتی ہے، لیکن جو چیزیں زمین کی جنس سے نہیں ہیں، زمین کی جنس سے نہیں ہے، ان سے تو پانی کو بچایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ پانی میں مل جاتی ہیں تو اس صورت کے اندر اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، وہ مائع مطلق نہیں رہتے۔ سمجھ آ گیا جی؟ آسان ہے باتیں۔ تو فرماتے ہیں امام شافعی، وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، لا یجوز تودی، آپ فرماتے ہیں کہ وضو کرنا جائز نہیں ہے، بماء الزعفرانی، مائع زعفران سے، و اشباہہ، اور اس جیسی دیگر چیزوں سے، اور وہ چیزیں مما لیس من جنس الارض، کہ جو زمین کی جنس سے نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں اگر پانی میں مل جاتی ہیں، امام شافعی اس میں کوئی نہیں اس چیز کی تفصیل کرتے تھوڑا ہے یا زیادہ، وہ کہتے ہیں غیر مل گئی ہے تو اب اسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرماتے لِأَنَّهُ ماء مقید، اس لیے کہ وہ مائع مقید ہو گیا ہے، مائع مطلق نہیں رہا۔ کہتے ہیں الا ترى، کیا تو دیکھتا نہیں ہے، انه يقال ماء الزعفران، کہ اب اس پانی کو مائع زعفران کہا جاتا ہے، اب مائع مقید ہو گیا، زعفران کا پانی، زعفران کا پانی۔ اور کہتے ہیں بخلاف اجزاء الارض، برخلاف زمین کے اجزاء کے، مٹی ریت وغیرہ کے، لأن الماء لا يخلو عنها عادتاً، کیونکہ پانی ان سے عادتاً خالی نہیں ہوتا، ان سے بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر مٹی وغیرہ اگر پانی میں مل جاتی ہیں تو وضو کرنا جائز ہوگا، لیکن ایسی چیز اگر پانی میں ملتی ہیں جو زمین کی جنس سے نہیں ہے تو پھر وضو کرنا جائز بھی نہیں ہوگا۔ اب ہمارا جو موقف ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر پانی میں کوئی اور چیز ملتی ہے جیسے زعفران وغیرہ، اور وہ پانی کے اوصاف کو تبدیل نہیں کرتے، کسی ایک وصف کو بھی تبدیل تھوڑی سی ملی ہے، تو کہتے ہیں ہم اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس سے وضو کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ یہ ہمارا موقف تھا، جیسے ہم نے متن میں اس چیز کو بیان کیا کہ اگر پانی میں کوئی پاک چیز ملتی ہے اور پانی کا ایک وصف تبدیل کرتی ہے، دیگر وصفوں کو تبدیل نہیں کرتی، تھوڑی ملی ہے، دیگر وصفوں کو تبدیل نہیں کرتی، تو ایسی صورت میں اس پانی سے وضو کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ ولانا، ہماری دلیل ہمارے لیے کیا ہے کہ ان اسم الماء باق علی الاطلاق، ہم کہتے ہیں جو پانی کا نام ہے وہ علی الاطلاق، مطلق طور پر پانی کا نام ابھی بھی باقی ہے، یعنی اگر اور کوئی چیز پانی میں، پاک چیز پانی میں مل گئی ہے تو اب بھی پانی ہی اس کو کہا جائے گا، اب بھی اس کو پانی ہی کہا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ مطلق طور پر پانی کا نام ابھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ ہم کہتے ہیں الا ترى، کیا تو دیکھتا نہیں ہے، کیا تجھے دکھتا نہیں کہ انہ لم یتجدد لہ اسم علی حدۃ، کہ اب اس کو کوئی علیحدہ طور پر نیا نام نہیں دیا گیا، علیحدہ طور پر اس کو کوئی نیا نام، لم یتجدد لہ اسم، اس کے لیے کوئی نیا نام نہیں رکھا گیا، علی حدۃ، علیحدہ طور پر، علیحدہ طور پہ نیا نام نہیں رکھا۔ مائع زعفران تو اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن پانی تو کہہ رہے ہیں نا۔ نہیں، پانی تو جو کیا کہتے ہیں، اگر دیگر چیزیں اس میں ملتی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں وصف زیادہ تبدیل ہو جاتے، پھر بھی ساتھ پانی تو ہوگا، لیکن مقید تو ہو گیا نا۔ جی مائع زعفران تو اس کو کہہ رہے ہیں جی، اور آپ کہہ رہے ہیں مطلق طور پہ ابھی اس کا نام باقی ہے، مطلق طور پہ تو نہیں نا، مقید ہو گیا ہے، آپ مطلق طور پہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں صاحب ہدایہ، کہتے ہیں وَإِضَافَةُ إِلَى الزَّعْفَرَانِ، اور یہ زعفران کی طرف جو اس کی اضافت کی جا رہی ہے نا، مائع زعفران اس کو کہا جا رہا ہے، کہ زعفران کا اس کو جو پانی کہا جا رہا ہے، کہتے ہیں کا اضافت ہی، یہ ایسی ہی اضافت ہے جیسا کہ پانی کی اضافت کرنا الی البئر والعین، کنویں اور چشمے کی طرف، جیسے کہا جاتا ہے یہ کس کا پانی ہے؟ یہ کنویں کا پانی ہے، ماء البئر، یہ کنویں کا پانی ہے، یہ کس کا پانی؟ ماء العین، یہ جناب چشمے کا پانی ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے پانی کی اضافت بئر اور کنویں کی طرف کی جا رہی ہے، ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ پانی کی نسبت زعفران کی طرف کی جا رہی، کوئی علیحدہ سے کوئی نیا نام اس کو نہیں دیا جا رہا۔ اور پھر صاحب ہدایہ اس پر ایک اور عقلی دلیل پیش کرتے، فرماتے لِأَنَّ الْخَلَطَ الْقَلِيلَ، کہ تھوڑی سی کسی چیز کا پانی میں مل جانا، معمولی سی امیزش ہو جانا، پانی میں ملنا، لا یعتبر بھی، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ لِعَدَمِ امکان الاحتراز عنہ، کیونکہ اس سے بچنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے۔ اب جہاں پر لوگ زعفران وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو تھوڑی بہت زعفران اگر اس پانی میں گر جاتی ہے تو کہتے ہیں اصل میں اس سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جو لوگ جس طرح کا کام کرتے ہیں ان کے پاس جو پانی رکھا ہوتا ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ وہ چیزیں ضرور گری ہوتی ہیں. جیسے آپ درزی کے پاس جائیں, اس کے پاس اگر بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے نا تو اس کے اندر کپڑے کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ تراشیں جو ہے وہ تراشیں, تو وہ گری پڑی آپ کو نظر آئیں گی. جو بندہ جس طرح کا کام کرتا ہے نا اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز تھوڑی بہت ہے اس پانی میں گر جاتی ہے. تو صاحب ہدایت اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ لِأَنَّ الْخَلَطَ الْقَلِيلَ کہ معمولی سی آمیزش کا ہونا, معمولی سی چیز کا کسی میں مل جانا, لا یعتبر اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا, لِعَدْمِ امکان الاحتراز عنہ کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا, کما فی اجزاء الارض جیسا کہ زمین کے اجزاء پانی میں مل جاتے اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا. تو یہ تو امام شافعی بھی مانتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اگر تھوڑی سی کوئی چیز مل گئی ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. فیعتبر الغالب غالب کا اعتبار کیا جائے گا, اور والغلبۃ بالاجزاء لا بتغیر اللون هو الصحیح. ہم کہتے ہیں کہ غلبہ جو ہے وہ اجزاء کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جائے گا, جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ پانی کو رکت اور سیلان کو ختم کر دیتا ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ پانی کے وصف ایک وصف نہیں دو وصفوں کو تبدیل کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے وہ غلبہ مانا جائے گا. ہم کہتے ہیں والغلبۃ بالاجزاء, غلبہ جو ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے, غالب کا اعتبار کیا جائے گا کیا اجزاء کے ذریعے سے, کس کا, اجزاء کے ذریعے سے, لا بتغیر اللون نہ کہ رنگ کے بدل جانے سے, صرف رنگ ہی بدلا ہے تو رنگ کے بدل جانے سے جو ہے وہ غلبے کا اعتبار غلبہ نہیں مانا جائے گا. وہ صحیح ہو یہی صحیح ہے. صاحب ہدایہ نے یہاں پر بات ختم کر دی اور بتایا کہ اگر پانی کے اندر کوئی پاک چیز مل جاتی ہے اور پانی کا کوئی ایک وصف تبدیل کر دیتی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس پانی سے طہارت حاصل کرنا, وضو کرنا جائز ہوتا ہے, جیسا کہ سیلاب کا پانی ہے یا وہ پانی کے جس میں معمولی سا زعفران مل جاتا ہے یا صابن مل جاتا ہے یا اشنان مل جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ان پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے. یہ آج کا ہمارا سبق ہے, اس کو یاد کیجیے.